عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت آپ کے چچا ابو طالب نے کی، لیکن حقیقت میں آپ ان کے گھرانے کے لیے رحمت بن گئے۔ وہ آپ کو اپنے ساتھ سفر کے لیے لے گئے۔ وہاں بحیرہ رحب نے دیکھ کر آپ کی نبوت کی خوشخبری سنائی۔ آپ کچھ بڑے ہوئے تو جنگ فجار میں شرکت کی، پھر حلف الفضول میں شرکت کی۔ جب جمع ہوئے تو آپ خود تجارتی سفر پر لے گئے۔ نستورہ رہب نے آپ کی نبوت کی خوشخبری سنائی اور سب کو معلوم ہو گیا کہ ان قریب آپ منصب رسالت پر فیض ہو کر دنیا میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے تھے کہ آپ کے دادا عبد المطلب 578 ہجری میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر تقریباً 100 سال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی چارپائی کے قریب بیٹھے رو رہے تھے۔ عبد المطلب مکہ کی ایک پہاڑی پر دفن کیے گئے۔ عبد المطلب نے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے سپرد کر دیا۔ وہ بہت نیک دل، فراخ حوصلہ، کثیر العیال اور غریب تھے۔ وہ حضور سے محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی آپ کی برکات دیکھ رہے تھے۔ آپ سے ایک خاص انس پیدا ہو گیا تھا۔ ایک قافلے کے ہمراہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قافلے میں شام کے قصبے بصرہ میں پڑاؤ ڈالا جو رومانیہ کے زیر حکومت تھا۔ یہاں الگ گرجا تھا جہاں بحیرہ نامی ایک مشہور و معروف پادری رہتا تھا۔ یہ عیسائی مذہب کا بڑا عالم تھا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بادلوں کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔ جہاں وہ جاتے ہیں یہ ٹکڑا ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اس نے اور بھی نشانیاں دیکھی جس سے قافلے والوں کی طرف رغبت ہوئی اور ان کی دعوت کی۔ جب اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو غور سے دیکھنے لگا۔ پھر آپ سے چند سوالات کیے اور آپ نے جوابات دیے تو انہیں انجیل کی پیش گوئیوں کے مطابق پایا۔ پشت پر مہر نبوت بھی دیکھی۔ پھر ابو طالب سے کہا اپنے اس بھتیجے کو فوراً وطن واپس لے جائے اور اس کے متعلق یہودیوں سے ہوشیار رہیے۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور کچھ علامات جو میں نے پہچان لی ہے یہ اگر وہ بھی پہچان گئے تو ضرور ان کے در پہ آزار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا عظیم و شان مستقبل ہونے والا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار آیا ہے کہ وہ اہل کتاب جن کو توریت انجیل کا ٹھیک علم ہے وہ آپ کو خوب جانتے ہیں اور اپنی کتابوں میں آپ کا نام لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یہودیوں کی طرف سے جو خطرات تھے وہ بعثت کے بعد سامنے آئے تاکہ ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا۔ امت مسلمہ سے ان کی دشمنی اب تک جاری ہے اور اس وقت دنیا میں ان سے بڑھ کر مسلمانوں کا کوئی دشمن نہیں۔ اب عرب ریاستوں کے قلب میں انہوں نے اپنی ریاست قائم کر لی اور پوری دنیا کو فتح کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ جنگ فجار عرب کی ایک طویل جنگ تھی جو 580 ہجری سے 590 کے دوران عرب کے مختلف قبائل کے درمیان ہوئی۔ اس جنگ کے 4 دور ہوئے۔ چوتھے دور میں قریش اور قبائل کنانا اور حوازن کے درمیان جنگ ہوئی۔ یہ واقعہ بعثت نبی سے 20 سال قبل کا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 20 سال تھی، یعنی سفر شام سے تقریباً 8 برس بعد آپ اس جنگ میں شریک ہوئے اور اپنے چچاؤں کو صرف تیر نکال کر دیتے رہے۔ چند تیر خود بھی پھینکے مگر بادل نخواستہ خود فرماتے تھے میرے دلی خواہش یہی تھی کہ ایسا نہ کرتا، کیونکہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کشت و خون سے تباہ نفرت تھی۔ بڑے نوع انسان کی اصلاح کے لیے آپ نے کم سے کم جانیں ضائع کر کے جو انقلاب برپا کیا دنیا کی نظیر نہیں پیش کر سکتے۔ دور جدید میں اس سے زیادہ جانے تو ایک ہی ملک میں سڑکوں کے حادثات میں سال کے اندر ضائع ہو جاتی ہیں، اور آپ نے 25 برس میں بھی اتنا خون نہیں بہایا جو آج مفت میں سال بھر میں ایک ہی ملک میں بہہ جاتا ہے۔ اور جنگوں میں جو تباہیاں مچتی ہیں اس قتل و غارت گیری کا تو کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ جب قریش جنگ فجار سے واپس آئے تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت قید کے شرکت فرمائی، اور اس معاہدے کے الفاظ یہ تھے خدا کی قسم ہم لوگ مظلوم کا اس وقت تک ساتھ دیتے رہیں گے جب تک کہ دریا ان کو تر رکھے گا اور معاشرے میں ایک دوسرے کی ہمدردی ہو، غم گساری کیا کریں گے۔ گویا یہ معاہدہ مظلوم کی
داد درسی اور بہمی ہمدردی اور غم گساری کا معاہدہ تھا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں شریک ہوئے، اور اس سے آپ کے طبع میلان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ معاہدہ تاریخ میں حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو بہت پسند فرمایا۔ 595 میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو ابو طالب کے ایما پر آپ تجارتی سفر کے لیے تیار ہوئے۔ مکہ معظمہ کی مشہور و معروف خاتون خدیجہ بنت خویلد اپنا سامان دے کر لوگوں کو تجارت پر بھیجتی تھی اور پھر ان کو معقول معاوضہ دیتی تھی۔ ابو طالب کے کہنے پر آپ بھی اس مقصد کے لیے حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس گئے۔ انہوں نے آپ کی پیشکش فوراً قبول کر لی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جانی پہچانی اور آپ کی برکات مشہور و معروف تھی۔ آپ خدیجہ کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہوئے اور شام کے شہر بصرہ پہنچے، جو دمشق کے راستے پر واقع ہے۔ یہاں نستورہ پادری نے آپ کو دیکھا اور جس طرح 12-13 سال قبل بحیرہ رہب نے آپ کے حالات اور علامات سے آپ کو پہچانا تھا، اسی طرح اس پادری نے بھی پہچانا۔ کچھ حالات میسرہ غلام نے بھی دریافت کیے اور پھر کہا یقیناً یہ نبی اور آخری نبی ہے۔ پھر سب نے اپنا اپنا مال فروخت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا مال فروخت کیا۔ خدا کی شان آپ کو دگنا نفع ہوا۔ قافلہ مکہ معظمہ واپس ہوا، آپ بھی ساتھ ہی واپس ہوئے اور بحیرہ عافیت مکہ پہنچے، اور جو نفع کمایا تھا وہ حضرت خدیجہ بن خویلد کے سامنے رکھ دیا۔ میسرہ غلام نے نستورہ راہب سے ملاقات کی اور گفتگو کا سارا ماجرا سنایا۔ راستے میں جو غیر معمولی باتیں سفر میں پیش آئیں ان کا بھی ذکر کیا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد بہت متاثر ہوئیں اور جو معاوضہ آپ سے طے ہوا تھا اس سے دگنا معاوضہ دیا۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس گئے۔ انہوں نے آپ کی پیشکش فوراً قبول کر لی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جانی پہچانی اور آپ کی برکات مشہور و معروف تھی۔ آپ خدیجہ کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہوئے اور شام کے شہر بصرہ پہنچے، جو دمشق کے راستے پر واقع ہے۔ یہاں نستورہ پادری نے آپ کو دیکھا اور جس طرح 12-13 سال قبل بحیرہ رہب نے آپ کے حالات اور علامات سے آپ کو پہچانا تھا، اسی طرح اس پادری نے بھی پہچانا۔ کچھ حالات میسرہ غلام نے بھی دریافت کیے اور پھر کہا یقیناً یہ نبی اور آخری نبی ہے۔ پھر سب نے اپنا اپنا مال فروخت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا مال فروخت کیا۔ خدا کی شان آپ کو دگنا نفع ہوا۔ قافلہ مکہ معظمہ واپس ہوا، آپ بھی ساتھ ہی واپس ہوئے اور بحیرہ عافیت مکہ پہنچے، اور جو نفع کمایا تھا وہ حضرت خدیجہ بن خویلد کے سامنے رکھ دیا۔ میسرہ غلام نے نستورہ راہب سے ملاقات کی اور گفتگو کا سارا ماجرا سنایا۔ راستے میں جو غیر معمولی باتیں سفر میں پیش آئیں ان کا بھی ذکر کیا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد بہت متاثر ہوئیں اور جو معاوضہ آپ سے طے ہوا تھا اس سے دگنا معاوضہ دیا۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔